بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میرے بھائی بہنوں اور بیٹیوں، میں آپ کو روزانہ سبق سنا رہا ہوں۔ آج ایک حدیث سن لیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کام کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کام کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ لہذا یہاں رہتے ہوئے انسان کو زیادہ عمل آخرت کے لیے کرنا چاہیے، اور دنیا کے لیے اتنا کام کرے جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ اس لیے مکان کی بہت زیادہ آرائش اور زیبائش کی لگن پسندیدہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں۔ مکان بھی کوئی پختہ اور عالی شان نہیں تھا، بلکہ ایک جھونپڑی تھی جس کو وہ درست کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ جلدی کا ہے، یعنی تم اس جھونپڑی کی مرمت میں لگے ہوئے ہو، جبکہ کچھ پتہ نہیں کہ کب موت آ جائے۔ اس زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں، یعنی اس جھونپڑی کی تیاری کے مقابلے میں موت کا معاملہ اور جلدی کا ہے۔ آپ نے ان صحابی کو مرمت کرنے سے منع نہیں فرمایا، اور یہ نہیں فرمایا کہ تم کیوں اس کی مرمت کر رہے ہو، حرام اور ناجائز بھی نہیں کہا، لیکن توجہ اس طرف دلا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر کی مرمت میں لگ کر یہ بھول جاؤ کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں ہر وقت آخرت کی فکر، آخرت کا تصور اس طرح جاگزی کرتے تھے کہ ہر وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر رہے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور آخرت میرے سامنے ہے۔ اگر یہ بات حاصل ہو جائے تو ساری زندگی سنور جائے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کی باتیں سنتے تھے تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوزخ دیکھ رہے ہیں۔ دل و دماغ پر آخرت کی فکر اس طرح جاگزی فرما دیتے تھے کہ ہر وقت آخرت کا تصور ایک مومن کے سامنے رہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فکر آخرت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔